میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، میری پہچان یا رسول اللہ، میری پہچان یا رسول اللہ، میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، کتنا میٹھا ہے یا رسول اللہ، کتنا میٹھا ہے یا رسول اللہ، لب پہ رہتا ہے یا رسول اللہ، لب پہ رہتا ہے یا تو جیڑا نعت خان آندا ہے جناب تو رج ٹپا کے حضور علیہ السلام حلیمہ سعدیہ دے گھر تشریف لے گئے، خطیب آوے اتھے تک گل کر کے، نعت خان آوے اتھے تک گل کر، اگے بھی گل کرو، حضور پھر واپس بھی تشریف لے آئے، پھر میرے آقا نے اعلان نبوت بھی فرمایا، پھر لوگوں نے حضور نو پتھر بھی مارے، پھر حضور تے اجریاں بھی اگلیاں سٹیاں، پھر حضور نے ہجرت بھی کی تھی، پھر حضور بدر وچ بھی تشریف لے گئے، پھر احد وچ بھی تشریف لے گئے، پھر حنین وچ بھی تشریف لے گئے، پھر خندق وچ بھی تشریف لے گئے، پھر لوگوں نے حضور نو ایتھے بھی پتھر ماریا، پھر امیر حمزہ دے ٹکڑے بھی ہوئے، پھر امام علی مقام کربلا وچ بھی گئے، پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے جنازہ جیل وچ اٹھیا، امام محمد بن حنبل نو جناب اٹھتے بن کے اگلے کوڑے مارے، مجدد الفسانی دی لوگ داڑھی نپ کے تے لٹک پے، آخر اے واقعات کنے بیان کرنے حضور دی امت نو کنے گلاں دسنیاں کہ جناب بس ایتھے تک جناب تسی کھڑے ہو جانے 10 بندے ادھر نوٹ لے کے بیٹھ جان گے 10 بندے ادھر نوٹ لے کے بیٹھ جان گے، جس طرح شادیاں دے مقابلے نعت خان درمیان وچ کہندا لگیاں موجاں، اس طرح دی بات نہیں، کیڑیاں موجاں لگیاں کسی دیاں مینوں کوئی دسے، تواڈے وچ کوئی بندہ دسے جدیاں موجاں لگیاں، اے مینوں دے بھائی شفا شریف قاضی ایاز نے کی لکھیا، قاضی ایاز نے ایدے وچ لکھیا 195 صفحہ دوسری جلد وچ، ہارون رشید نے قاضی ایاز کو پوچھا ہے، علماء بیٹھے پیر بیٹھے انہاں کو پوچھا ہے بنیادی کتاب ناموس رسالت ہوتے، قاضی ایاز فرماندے کہ ہارون رشید نے امام مالک کو پوچھا، امام مالک میری طرح دا کوئی مولوی نہیں جے سرکار نو ویکھے تو جناب کہندے جی واہ واہ کیا بات ہے، درباری مولوی نہیں، امام مالک او امام ہے جنہیں ساری زندگی حدود مدینہ پیشاب نہیں کیتا، ساری زندگی مدینہ پاک گھوڑے تے سوار نہیں ہوئے، بھائی حضور جس خاک تے چلے تے احمد بن اوجہ امام مالک جڑا گھوڑے دے پیراں نال اس خاک نو برباد کرے، فرمایا نہیں، ساری زندگی ایک حج کیتا مدینے تو باہر نہیں نکلے کدھر موت نہ آ جائے۔ ہارون رشید نے کیا مینوں حدیث پڑھاؤ تے عراق آؤ، دارالخلافہ عراق کے، آپ نے فرمایا زندہ آز خاک تقبیل آز خاک طیبہ ہم، ایک مولانا اقبال کہندا امام مالک کیا تو مینوں خریدنا چاہندا، مالک تو زندہ ہی تاں میں روزانہ اٹھ کے مدینے دی مٹی چمنا تے تاں زندہ ہے، تو ہمیں خائی مراکا شوی بندہ یا آزاد رہا مولا شوی، امام مالک فرمان رہا کہ ہارون رشید نو تینوں کنے دسیا ہوئے میں تیرا غلام بننا ہے، میں ایک کو درد غلام ہاں، او امام مالک ہارون رشید وقت بادشاہ نے پوچھا، اور بادشاہ نے سوال کتنا وڈا کیتا، ساڑھے تے حکمران جڑے سن انہوں نے قبر جو آرام کوئی نہیں سی، آج تے جناب کسی نے گل ہی کوئی نہیں، بس جناب اسلام مسلمانہ دیاں دھیاں جیڑیاں صفا مروہ دے درمیان نہیں نس سکدیاں او میراتھن ریچ نسائی پھر دین، ہندوستان میچ کبڈی دا مسلمانہ دیاں دھیاں کھیڑن جا رہی ہیں، 10 مسلمانہ جڑا طواف کعبہ کر دے آئیں نہیں کر سکدیاں، اور جناب کرکٹ دے میچ کھیڑ سکدیاں، جڑا گھر اندر بہ کے قرآن اچھا نہیں پڑھ سکدیاں، تیرے گھر دے دروازے جو باہر قرآن دی آواز نہ جائے او سٹیجاں تے چڑھ کے گانے گا سکدیاں، یا سانو دین دسو یا پھر ساڑھے کو سنو، کفر تو چاہتا ہے کہ رسول اللہ دا دین ملیہ میٹ کر دیتا جائے، حضور کی دین کی بات کو چھڑو جی، بس اے قوم نے جناب بجائے پوچھو کون ہے، کہندا جی میں سیدھا سادہ مسلمان ہاں، اے ساڑھے پیر بیٹھے اے علامہ بیٹھے اے مولانا بیٹھے، داتا علی اجویری کشف المعجوب وچ لکھیا امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے، فرمایا پیشوائے سنیاں، اور سنیاں دا پیشوائے، داتا صاحب فرماندے میں ویکھیا تے حضور ایک بڈھے نو کچھ پا کے لے آ رہا ہے، باب ابن ابی شیبہ تو میں حضرت بلال دی قبر تے بھائی ستے ہوئے سی، تے میرے دل وچ خیال آیا بھائی بچے تو لوگ چاہندے بڈھے نو حضور کیوں بغل وچ پایا، تے کہندے حضور نے جدوں میرے دل دی کیفیت ویکھی تے فرمایا علی اجویری تو جاندا نہ اے تیرے علاقے تے تیرے لوگاں دا تے جناب تیرا امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ،
تے داتا صاحب پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے، داتا صاحب امام صاحب دے پیچھے، داتا صاحب فرماندے نے سنیاں دا پیشوا ہے، 80 ہجری پیدا ہوئے نے امام صاحب، اس ویلے دی سنیت چلی تے امام صاحب دے پیچھے داتا صاحب ہاتھ بن کے کھڑے ہیں، فرماندے نے میرا بھی امام ہے، وہ بھی داتا صاحب بھی سنی، سلطان الہند بھی سنی، خواجہ ابو الحسن خرقانی بھی سنی، با یزید بستامی بھی سنی، 11ویں والے پیر بھی سنی، امام ربانی بھی سنی، اعلیٰ حضرت بریلوی بھی سنی، پیر جماعت علی شاہ بھی سنی، پیر میر علی شاہ بھی سنی، تو کیڑے پاسوں سیدھا سادہ مسلمان آیا بھائی؟ ایسی پوچھئے تو کون ہے؟ کہندا جی میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں۔ میں کہا سی ڈنگے مسلمان تینوں نظر آ رہا ہے، ایتا پیر بیٹھے ڈنگے مسلمان نظر آ رہے ہیں، بعد آؤ تساں کیڑے پاسے چل پے اہل سنت؟ میں جی سیدھا سادہ مسلمان ہوں۔ میں کہا نہ شیراں دی لائن وچ لگ، شنیدم کے در روز امید و بیم، بداراں بخشت بنیکاں کریم۔ اسی سنیا قیامت والے دن اللہ نیکاں دی وجہ تو بداں نو بھی بخش دے گا، لیکن تاں بخشے گا بھائی انہیں دی لائن وچ کھڑا ہوئے گا تو بخشے گا نا۔ اپنی نویں لائن جو لائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تسی کون؟ کہ جی اسی تو سدھے سادے۔ فرمایا علی حجویری سنی ادھر کھڑیا، تو کیڑا سدھا سادہ ہاں بھائی؟ این سینہ تان کے کہو اسی سنی ہاں، این سینہ تان کے کہو اسی سنی ہاں۔ جی وہ بھی بن کھڑے ہوتے ہیں، میں کہا بنے رون آدم علیہ السلام دے زمانے تو لے کے دیسی گھیو چلے آتے، آج بھی دیسی گھیو دی پہچان موجود ہے، کتنے ڈالٹے چلے ہوئے جی، لیکن دیسی دیسی ہے۔ میں پریشان ہو جی فلانا بھی سنی ہے، میں کہا دوروں حضور دا غلام پہچانے جاندہ، یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک مہذب اہل سنت و جماعت۔ تسی حضور دے غلام ہو، میرے آقا نے کعبے نو ویکھ کے تہاڈیاں شاناں بیان کیتیاں۔ آج وہ بے نظیر دا منڈا کہندا ہے میری آخری زندگی کی خواہش ہے کہ یہاں وزیر اعظم عیسائی ہونا چاہیے۔ میں کہا تو خود عیسائی ہو جا، تینوں کیڑی لوڑ ہے ایڈی پریشانی عیسائی دی ہن؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے، حضور کے دین کے ساتھ اتنا بڑا مذاق۔ حضور نے کعبے نو ویکھ کے فرمایا کعبے تیری بڑی شان ہے، لیکن مومن کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے۔ حضور نے نہیں فرمایا پیران دی عزت یا مولویاں دی یا حافظاں کاریاں دی یا جناب غوثاں کتبہ دی، تو آڑے وچو جے عام جے بندہ میرے جے مسلمان، حضور نے فرمایا عام حرمت المومن، فرمایا مومن کی عزت کعبے تجھ سے اعظم ہے، بڑی ہے۔ حضور تو تیری عزت کعبے نالوں وڈی دسن، تو عیسائیاں دے جناب کبھی عیسائی وزیر اعظم ہونا چاہیے؟ عیسائیاں دا کی تعلق ہے وزیر اعظم ہونے دا جناب؟ مسلمان جڑے مر گئے، مسلمانوں دے اندر غیرت کوئی نہیں رہی، شرم کوئی نہیں رہا، انہاں تو کوئی دین منسوخ ہو گیا جی، عیسائیاں نو اسی سر تے چکی ہے، حضور آ گئے۔ اس واسطے تسی یہ ساری سجائی دنیا نو دس رہے ہیں حضور آ گئے، بس بات ختم ہو گئی۔ حضور آ گئے، این سینہ تان کے حضور دی بات کرو، اب حضور آ گئے۔ ابھی کس کا انتظار ہے جس کے بارے میں ایسے کرنا ہے آپ نے؟ حضور آ گئے۔ کلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں، لوح محفوظ کنواں روشن ہویاں، مثل کندیلاں وچ سفیلاں، نال چراغاں شمس گلیندے اکثر قوم رزیلاں، گھڑن دلیلاں، غلام محمد ایو تمثیلاں، سمجھیاں بہت کلیلاں خاص خلیلاں۔ حضور آ گئے، سورج نصف النہار پر آ گیا ہے، اب موم بتی وہ بھی بجھی ہوئی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا وہ نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس واسطے مسلمان دلیر ہون، تسا نہیں حضور دی گل کرنی تو اور کنے گل کرنی؟ واہ جی واہ، اٹھو حضور کی بات کرنی ہے، حضور آ گئے، بات ختم ہے۔ ایتھے بک بک کر دیں جی صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لائیاں، اے لو نویں گل سنو، صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لائیاں، اے جناب فانوس صحابہ نے نہیں لایا، اے سوال ہے تہاڈا، اے سوال ہے اہل سنت تے صحابہ 4 جھنڈیاں نہیں لائیاں؟ کمینیو، صحابہ تے اپنے پیو دا سر کٹیا ابو عبیدہ بن جراح، سر کٹ کے کنوں نب کے شاپر وچ بھی نہیں پایا، کپڑے وچ بھی نہیں بندھیا، ڈر بھی نہیں لگیا، پیو نو انج سر کٹے ہویا کنوں نب کے حضور دے سامنے آ گئے۔ حضور نے فرمایا ویحا کا، فرمایا کدھر سر چاہی پھرنا؟ فرمایا پیو دا سر ہے۔ فرمایا کیوں کٹے؟ عرض کیتی گستاخی کیتی، کٹ کے لے آیا تواڈے سامنے۔ تو سن بحیثیت مسلمان دسو میں نے جواب دیو، جڑا پیو دا سر کٹ کے لے آئے سن، اے موم بتیاں صحابہ اندر چھپا کے رکھنیاں سن، بھئی حضور تواڈے نہیں لانیاں سی؟
یہ گل ہے جی کوئی سوال ہے کرنے والا جڑا سب کچھ لے آئے انہاں دو صدیق اکبر دو دیگا نہیں سن پکانیاں. اقبال کہندا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار. بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. بات ختم ہے. حضور نال پیار کرنا ہے ٹوٹ کے پیار کرنا ہے اینج پیار کرنا ہے جڑا میں ہن صحابی حضرت حذیفہ بن یمان میں انہوں سے حدیث یاد ہے میں نال تاں رکھنا جی لوگ کہندے نے کتھے لکھا ہوا. ہاں جی کیونکہ اس دور تسی کدی ویکھیا بھی موچی بھی دکان موچی میرے سر دا تاج ہے حضور دا غلام. اے نہیں مطلب کوئی بیٹھے ہوئے تو کہ مولوی صاحب راتی میری توہین کر گئے پیشے دا کوئی مسئلہ نہیں لیکن وہ ایک فن ہے نا جتیاں گڑدا ہوے حضور دا غلام تے اس دے پیراں دی جُتی دی جڑی کھا کے نا مولوی خادم اس نو اس نال بنن واسطے تیار ہے ہوے حضور دا غلام. ہاں اس واسطے کہ دل بمحبوب حجازی بستہم زین جہت بیک دیگر پہ وستہم. اقبال کہنا دل لان دی کوئی کائنات جاوے وہ حضور دی ذات ہے بس. پھر قیامت تک جڑا غلام بڑھیا اسی اودے نال بھی دل لا لیا. تسی کدی ویکھیا بھی موچی بندہ ہوئے تے ایم بی بی ایس دا بار بورڈ لا کے بیٹھے ہوئے یہاں سے علاج ہوتے ہیں کدی سنے آج تک تسی 420 دا کیس ہے پہلا کلمہ بھی سیدھا پڑھنا نہ آوے تے ناموس رسالت ہوتے بہ کے گل کرے بندہ پہلے دین پڑھ کے آ پھر گل کر محمد عربی دی شان دی. قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی. چار جتھے بہ جان گے آہو جی ممتاز قادری نے کم غلط کیتا ہے. میں کہتا ہوں پہلے کلمے دا ترجمہ نہیں آندا میں شرطیہ گل کرنا. جتنے ایم این اے ایم پی اے بنے ایک نو بھی پہلا کلمہ سیدھا نہیں آیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھیا. تے جنہاں نو پہلا کلمہ بھی سیدھا نہ آیا انہاں اسمبلیاں جا کے نبی دی عزت دی گل کرنی حضور کی عزت کی بات پوچھنی ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو حضرت عمر سے پوچھو فاروق حضرت عثمان غنی سے پوچھو حیدر کرار سے پوچھو ابو ہریرہ سے پوچھو بلال سے پوچھو سعد سے پوچھو خالد بن ولید سے پوچھو. آج نتھو پھتو اٹھ کے حضور کی عزت کی بات کرتا ہے. ہاں جی ممتاز قادری نے بڑا غلط کیا. میں کہتا ہوں کلمہ پڑھنا آندا نہیں تو ممتاز قادری دیاں گلاں کرنا تو دتا کہ اسلام نو. میں نے پہلے یہ دس دوں تو مسیتی بھی 10 روپے ویکھ کے دینا بھئی 20 والا نوٹ تو نہیں نکل آیا کدھر. ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں بچوں میں ہنسانے نہیں آیا نہ بالکل ہنسانے کی بات نہیں ہے. میں ہنسانے کے لیے نہیں آیا. جنہ دیاں دھیاں 86 سال سن کے قید امریکہ دی قید وچ بیٹھیاں ہون وہ ہنسنے جو کی قوم حضور دیاں فلماں اگلیاں بنا دیتیاں حضور دی بیٹیاں دے بارے بکواس کر دیتے حضور دی بیویاں دے بارے بکواس کر دیتے. انہوں نے ایسی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر بیٹھا کہ جناب خالد بن ولید تسی آؤ جناب باہر ہون اسی تے بیٹھے ہیں حلوے کھان واسطے. جناب کیوں نہیں اسی رولا پایا انہاں اسمبلیاں وچ بک کرنے جناب بجلی کا بل مہنگا ہو گیا. تے انہاں نوں کدی احساس ہویا اسمبلیاں کہ اسی کفر کتنے ننگا ہو کے حضور کی عزت کے بارے میں کیا کیا بکواس کر رہے ہیں. وہ انہوں نے کبھی بات کی ہے کہ سب کچھ حضور کے لیے ہے. فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ. اے آج دا نعرہ نہیں اے مسجد نبوی شریف دے ممبر ہوتے حضرت حسان نے حضور دے سامنے شعر پڑھیا حضور میرا پیو بھی میری ماں بھی میری ساریاں عزتاں تہاڈی عزت تے قربان. آج میں دیکھتا ہوں کہ مولوی خادم کی پگڑی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے یہ علامہ ہی رہنا چاہیے. اس کی پگڑی کا بل کھل گیا تو پھر تو علامہ صاحب کی توہین ہو جائے گی. ہماری پگڑیاں کیا ہے ہماری عزتیں کیا ہے جب حضور کی عزت پر حملہ ہو جائے. پھر ہمیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں میں جڑیاں گلاں کر رہا ہوں نا ہو سکنا سویرے اس منڈے نو لوگ کہن بھائی تسی پاگل مولوی بلا لیا او دا دماغ اپنا خراب سی. میرا واقعی محبت رسول دماغ خراب ہے. ہاں ویسے میں بالکل میرا دماغ کمپیوٹر تو بھی اگے کمپیوٹر بھی غلطی کر سکنا. میں اتنا میں پکا حافظ بھی ہاں میں ساری چیزاں مینوں یاد ہیں اس واسطے کہ میں فلماں کد نہیں ویکھیا نہ میں راتی کدی کیبل ویکھی نہ میں کدی خبراں سنیاں. بالکل میرے گھر کوئی شے بھی نہیں. میں اخبار پڑھنا وہی ٹائم لبے تے کوئی جڑا ساری رات کیبلاں ویکھدا ہوے اونوں سویرے الحمد یاد ہونی. گل اپنے آپ نو بدلو. حضور آ گئے خالی بس نعرے لا کے تے جناب نعت خانہ نو پیسے دے کے تقریراں کرا کے بس حضور دے آمد دا مقصد مک گیا. بھائی حضور نو پتھر لوگ ایتھے ماریا او میں دند مبارک ملک شام ویکھ کے آیا حلب وچ جامع مسجد میں ایتھے محراب وچ پے ہویا سی شیشے وچ بند تے میں اپنے آپ نو میں کہا بے شرما تو دین واسطے تے دند کوئی نہیں نہ دیتا. میرے آقا قیامت نو پوچھا مینوں لوگ ایتھے دین واسطے پتھر ماریا تو بہ کے میرے دین دا مذاق اڑاندا رہیا.
اور چھڈو جی پرے ایویں دین تے کون چل سکدا ہے مطلب ہے حضور سانو ایویں دین دے کے گئے جدے تے چل ہی بندہ نہیں سکدا کفر تے چل سکدا دین تے بندہ نہیں چل سکدا اٹھو حضور کے دین کی بات کرنی ہے اور اب پاکستان میں ممتاز قادری نے راہ متعین کر دی ہے کہ اب اس پاکستان میں حضور کا نام ہوگا بس جنہاں نو عیسائیاں نال پیار ہے عیسائی باہر چلے جان انہوں نے جا کے پیشاب بھی پیون سانو تو غرض کوئی نہیں انہیں جانا انہیں مانا بس انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا انہیں جانا بس بات ختم ہے حضور کی عزت کے مقابلے میں ساری کائنات کی عزت ہے میری گل جڑی بڑی توجہ نال سننی ساری کائنات کی عزت ہے اس خاک پر قربان جہاں میرے آقا و مولا نے ایک بار پاؤں رکھا بس ایس تو بڑا جملہ میرے کو کوئی نہیں یہ حضور دی شان دے مطابق بھی نہیں لیکن ہے یہ کچھ ساڑھے کو ہاں حضور دی شان تو اس نالوں بھی اگے سمجھے ہی کوئی نہیں جنہیں لایا گلی ادھے نال ٹر جایا ہے جی صحابہ نے میلاد منایا میں کہا صحابہ جڑا میلاد منایا تو سوچ بھی نہ سکتا ہاں صحابہ تے 8 تلواراں لے کے ٹر پے اللہ نے احسان کیتا مومنہ تے میں کہا چنگا احسان مومنہ تے اٹھ کے کہتا ہے نبی فلاں چیز نہیں سننا میں کہا مولا پھر تو احسان چنگا کیتا ہے نبی بھیجے ہی جس نبی دا ساڑا درود بھی نہیں سی سن سکتا میں کہا تو اللہ دے احسان دا بدلہ چکایا اٹھ کے کہتا ہے نبی پاک تو فلاں چیز کا علم نہیں تھا فلاں نہیں تھا میں کہا اللہ دے احسان دا ہے بدلہ چکایا ہی اللہ دے احسان دا ہے بدلہ ہے 8 تلوارہ صحابہ کو موجود حضور نے فرمایا بدر کی طرف جانا ہے کسی صحابی نے اٹھ کے نہیں کیا حضور پہلے تلوارہ تا دیو 1000 بندہ آگے کھڑیا ٹکر کھان دا کوئی نہیں تسی لڑانا چاہتے ہو جب میرے آقا نے پوچھا تو سعد بن معاذ اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھ لے ہو سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا آدے من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا و آتنا ما شیطا حضور بدر تے ہے کھڑیا رب نے جے ساڑھے تے احسان کیتا تو ہڈی وجہ تو تے تسی کیسر و کسر نہ بھی حکم دے ہو تے جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے میری پہچان یا رسول اللہ میری پہچان یا رسول اللہ میرا مسلک ہے یا رسول اللہ میرا مسلک ہے یا رسول اللہ سب غموں سے نجات پانے کا سب غموں سے نجات جانن والے سو گئے وچ مدینے قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی چار جتھے بہ جان گے آہو جی ممتاز قادری نے کم غلط کیتا ہے میں کہتا ہوں پہلے کلمے دا ترجمہ نہیں آندا میں شرطیہ گل کرنا جتنے ایم این اے ایم پی اے بنے ایک نو بھی پہلا کلمہ سیدھا نہیں آیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھیا تے جنہاں نو پہلا کلمہ بھی سیدھا نہ آیا انہاں اسمبلیاں جا کے نبی دی عزت دی گل کرنی حضور کی عزت کی بات پوچھنی ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو حضرت عمر سے پوچھو فاروق حضرت عثمان غنی سے پوچھو حیدر کرار سے پوچھو ابو ہریرہ سے پوچھو بلال سے پوچھو سعد سے پوچھو خالد بن ولید سے پوچھو آج نتھو پھتو اٹھ کے حضور کی عزت کی بات کرتا ہے ہاں جی ممتاز قادری نے بڑا غلط کیا میں کہتا ہوں کلمہ پڑھنا آندا نہیں تو ممتاز قادری دیاں گلاں کرنا تو دتا کہ وے اسلام نو میں پہلے یہ دس تو مسیتی بھی 10 روپے ویکھ کے دینا بھئی 20 والا نوٹ تو نہیں نکل آیا کدھر ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں بچوں میں ہنسانے نہیں آیا نہ بالکل ہنسانے کی بات نہیں ہے میں ہنسانے کے لیے نہیں آیا جنہ دیاں دھیاں 86 سال سن کے قید امریکہ دی قید بیٹھی ہون وہ ہسنے جو کی قوم حضور دیاں فلم اگلیاں بنا دیتیاں حضور دی بیٹیاں دے بارے بکواس کر دیتے حضور دی بیویاں دے بارے بکواس کر دیتے انہوں نے ایسی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر بیٹھا کہ جناب خالد بن ولید تسی آؤ جناب باہر ہون ایسی تے بیٹھے ہیں حلوے کھان واسطے جناب کیوں نہیں اسی رولا پایا انہاں اسمبلیاں وچ بک بک کرنے جناب بجلی کا بل مہنگا ہو گیا تو انہاں نو کدی احساس ہویا اسمبلیاں کہ اسی کفر کتنے ننگا ہو کے حضور کی عزت کے بارے میں کیا کیا بکواس کر رہے ہیں وہ انہوں نے کبھی بات کی ہے تو سب کچھ حضور کے لیے ہے فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ آج دا نعرہ نہیں اے مسجد نبوی شریف دے ممبر ہوتے حضرت حسان نے حضور دے سامنے شعر پڑھیا حضور میرا پیو بھی میری ماں بھی میری ساریاں عزتاں تو ہڑی عزت ہوتے قربان آج میں دیکھتا ہوں کہ مولوی خادم کی پگڑی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے یہ علامہ ہی رہنا چاہیے اس کی پگڑی کا بل کھل گیا تو پھر تو علامہ صاحب کی توہین ہو جائے گی ہماری پگڑیاں کیا ہے ہماری عزتیں کیا ہے جب حضور کی عزت پر حملہ ہو جائے
پھر ہمیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں، میں جڑیاں گلاں کر رہا نا، ہو سکنا سویرے اس منڈے نو لوگ کہن بھائی تسی پاگل مولوی بلا لیا، او دا دماغ اپنا خراب سی، میرا واقعی محبت رسول دماغ خراب ہے۔ ہاں ویسے میں بالکل میرا دماغ کمپیوٹر تو بھی اگے، کمپیوٹر بھی غلطی کر سکنا، میں پکا حافظ بھی ہاں، میں ساری چیزاں میں یاد ہیں، اس واسطے کہ میں فلماں کد نہیں ویکھیا، نہ میں راتی کدی کیبل ویکھی، نہ میں کدی خبراں سنیاں، بالکل میرے گھر کوئی شے بھی نہیں، میں اخبار پڑھنا وہی ٹائم لبے تے کوئی جڑا ساری رات کیبلاں ویکھدا ہوے انہوں سویرے الحمد یاد ہونی۔ گل اپنے آپ نو بدلو، حضور آ گئے، کیا میں نو حدیث پڑھاؤ تے عراق آؤ، دارالخلافہ عراق کے، آپ نے فرمایا زندہ آز خاک تقبیل آز خاک طیبہ ہم۔ ایک مولانا اقبال کہندا امام مالک کیا تو میں نو خریدنا چاہندا، مالک تے زندہ ہی تاں میں روزانہ اٹھ کے مدینے دی مٹی چمنا تے تاں زندہ ہے، تو ہمیں خائی مرا کا شوی بندہ یا آزاد را مولا شوی۔ امام مالک فرمان رہا کہ ہارون رشید نو تینوں کنے دسیا ہوئے میں تیرا غلام بننا ہے، میں ایک کو درد غلام ہاں۔ او امام مالک، ہارون رشید وقت بادشاہ نے پوچھا، اور بادشاہ نے سوال کتنا وڈا کیتا، ساڑھے تے حکمران جڑے سن انہوں نے قبر جو آرام کوئی نہیں سی، آج دے جناب کسی نے گل ہی کوئی نہیں، بس جناب اسلام مسلمانہ دیاں جیڑیاں صفا مروہ دے درمیان نہیں نس سکدیاں، او میراتھن ریچ نسائی پھر دیں۔ ہندوستان میچ کبڈی دا مسلمانہ دیاں کھیڑن جا رہی ہیں، دسویں مسلمانہ جڑا طواف کعبہ کر دے ہیں نہیں کر سکدیاں، اور جناب کرکٹ دے میچ کھیڑ سکدیاں، جڑا گھر اندر بہ کے قرآن اچھا نہیں پڑھ سکدیاں، تیرے گھر دے دروازے جو باہر قرآن دی آواز نہ جائے، وہ سٹیجاں تے چڑھ کے گانے گا سکدیاں؟ یا سانو دین دسو یا پھر ساڑھے کو سنو۔ کفر تے چاہندہ ہے کہ رسول اللہ دا دین ملیہ میٹ کر دیتا جائے، حضور کی دین کی بات کو وہ چھڑو جی، بس اے قوم نے جناب بجائے پوچھو کون ہے، کہنا جی میں سیدھا سادہ مسلمان ہاں، اے ساڑھے پیر بیٹھیں، اے علامہ بیٹھیں، اے مولانا بیٹھیں۔ داتا علی اجویری کشف المعجوب وچ لکھیا امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے، فرمایا پیشوائے سنیاں، اور سنیاں دا پیشوائے، تے داتا صاحب فرماندے میں ویکھیا تے حضور ایک بڈھے نو کچھ پا کے لے آ رہا ہے، باب ابن ابی شیبہ تو میں حضرت بلال دی قبر تے بھائی ستے ہوئے سی، تے میرے دل اس خیال آیا بھئی بچے تو لوگ چاہندے بڈھے نو حضور کیوں بغل وچ پایا، تے کہندے حضور نے جدوں میرے دل دی کیفیت ویکھی تے فرمایا علی اجویری تو جاندا نہ اے تیرے علاقے تے تیرے لوگاں دا تے جناب تیرا امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ تے داتا صاحب پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے، داتا صاحب امام صاحب دے پیچھے، داتا صاحب فرماندے نے سنیاں دا پیشوا ہے، 80 ہجری پیدا ہوئے نے امام صاحب، اس ویلے دی سنیت چلی، تے امام صاحب دے پیچھے داتا صاحب ہاتھ بن کے کھڑے فرماندے میرا بھی امام ہے، وہ بھی داتا صاحب بھی سنی، سلطان الہند بھی سنی، خواجہ ابو الحسن خرقانی بھی سنی، با یزید بستامی بھی سنی، یارویں والے پیر بھی سنی، امام ربانی بھی سنی، اعلیٰ حضرت بریلوی بھی سنی، پیر جماعت علی شاہ بھی سنی، پیر میر علی شاہ بھی سنی، تو کیڑے پاسوں سیدھا سادہ مسلمان آیا بھائی؟ ایسی پوچھئے تو کون ہے؟ کہنا جی میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں، میں کیسی ڈنگے مسلمان ہوں تینوں نظر آ رہا ہے، ایتا پیر بیٹھیں ڈنگے مسلمان نظر آ رہا ہے، بعد آؤ تساں کیڑے پاسے چل پے اہل سنت، میں جی سیدھا سادہ مسلمان، میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، میری پہچان یا رسول اللہ، میری پہچان یا رسول اللہ، میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، کتنا میٹھا ہے یا رسول اللہ، کتنا میٹھا ہے یا رسول اللہ، لب پہ رہتا ہے یا رسول اللہ، لب پہ رہتا ہے یا تو جیڑا نات خان آندا ہے جناب تو انہوں راج ٹپا کے حضور علیہ السلام حلیمہ سعدیہ دے گھر تشریف لے گئے، خطیب آوے اتھے تک گل کر کے، نات خان آوے اتھے تک گل کر، اگی بھی گل کرو، حضور پھر واپس بھی تشریف لے آئے، پھر میرے آقا نے اعلان نبوت بھی فرمایا، پھر لوگوں نے حضور نو پتھر بھی مارے،
پھر حضور تے اجریاں بھی اگلیاں سٹیاں، پھر حضور نے ہجرت بھی کی تھی، پھر حضور بدر وچ بھی تشریف لے گئے، پھر احد وچ بھی تشریف لے گئے، پھر حنین وچ بھی تشریف لے گئے، پھر خندق وچ بھی تشریف لے گئے، پھر لوگاں نے حضور نو ایتھے بھی پتھر ماریا، پھر امیر حمزہ دے ٹکڑے بھی ہوئے، پھر امام علی مقام کربلا وچ بھی گئے، پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے جنازہ جیل وچ اٹھیا، امام احمد بن حنبل نو جناب اٹھ تے بن کے اگلے کوڑے مارے، مجدد الفسانی دی لوکا داڑھی نپ کے تے لٹک پے۔ آخر اے واقعات کنے بیان کرنے حضور دی امت نو کنے گلاں دسنیاں کہ جناب بس ایتھے تک جناب تسی کھڑے ہو جانے، 10 بندے ادھر نوٹ لے کے بہ جان گے، 10 بندے ادھر نوٹ لے کے بہ جان گے، جس طرح شادیاں دے مقابلے نعت خان درمیان وچ کہندا لگیاں موجاں، اس طرح دی بات نہیں، کیڑیاں موجاں لگیاں کسی دیاں مینوں کوئی دسے، تواڈے وچ کوئی بندہ دسے جی دیاں موجاں لگیاں، اے مینوں دے بھائی شفا شریف قاضی ایاز نے کی لکھیا، قاضی ایاز نے ایدے وچ لکھیا 195 صفحہ دوسری جلد وچ، ہارون رشید نے قاضی ایاز کو پوچھا ہے، علماء بیٹھے پیر بیٹھے نے انہاں کو پوچھا ہے بنیادی کتاب ناموس رسالت ہوتے، قاضی ایاز فرماندے ہیں کہ ہارون رشید نے امام مالک کو پوچھا، امام مالک میری طرح دا کوئی مولوی نہیں جے سرکار نو ویکھے تو جناب کہندے جی واہ واہ کیا بات ہے، درباری مولوی نہیں، امام مالک او امام ہے جنہیں ساری زندگی حدود مدینہ چ پیشاب نہیں کیتا، ساری زندگی مدینہ پاک گھوڑے تے سوار نہیں ہوئے، بھائی حضور جس خاک تے چلے تے احمد بن اوجہ امام مالک جڑا گھوڑے دے پیراں نال اس خاک نو برباد کرے، فرمایا نہیں، ساری زندگی ایک حج کیتا، مدینے تو باہر نہیں نکلے کدھر موت نہ آ جائے۔ ہارون رشید نے مانو میں کہنا شیراں دی لائن وچ لگ، شنیدم کے در روز امید و بیم بداراں بخشت بنیکاں کریم، اسی سنیا قیامت والے دن اللہ نیکاں دی وجہ تو بداں نو بھی بخش دے گا، لیکن تاں بخشے گا بھائی انہیں دی لائن وچ کھڑا ہوئے گا تو بخشے گا نا۔ اپنی نوی لائن جو لائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تسی کون، کہ جی اسی تو سدھے سادے، فرمایا علی حجویری سنی ادھر کھڑیا، تو کیڑا سدھا سادہ بھائی، این سینہ تان کے کہو اسی سنیاں، این سینہ تان کے کہو اسی سنیاں، جی وہ بھی بن کھڑا ہوتے ہیں، میں کہا بڑے رون آدم علیہ السلام دے زمانے تو لے کے دیسی گھیو چلے آتے، آج بھی دیسی گھیو دی پہچان موجود ہے، کتنے ڈالٹے چلے ہوئے جی، لیکن دیسی دیسی ہے، میں پریشان ہو جائے فلانا بھی سننی ہے، میں کہا دوروں حضور دا غلام پہچانے جاندہ، یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک مہذب اہل سنت و جماعت۔ تسی حضور دے غلام ہو، میرے آقا نے کعبے نو ویکھ کے تہاڈیاں شاناں بیان کیتیاں، آج وہ بے نظیر دا منڈا کہندا ہے میری آخری زندگی کی خواہش ہے کہ یہاں وزیر اعظم عیسائی ہونا چاہیے، میں کہا تو خود عیسائی ہو جاتا ہے، تینوں کیڑی لوڑ ہے ایڈی پریشانی عیسائی دی ہون، ہنسنے کی بات نہیں ہے، حضور کے دین کے ساتھ اتنا بڑا مذاق۔ حضور نے کعبے نو ویکھ کے فرمایا کعبے تیری بڑی شان ہے لیکن مومن کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے۔ حضور نے نہیں فرمایا پیران دی عزت یا مولویاں دی یا حافظاں کاریاں دی یا جناب غوثاں کتبہ دی، تو آڑے وچوں جے عام جے بندہ میرے جے مسلمان، حضور نے فرمایا عام حرمت المومن، فرمایا مومن کی عزت کعبے تجھ سے اعظم ہے، بڑی ہے۔ حضور تو تیری عزت کعبے نالوں وڈی دسن، تو عیسائیاں دے جناب کبھی عیسائی وزیر اعظم ہونا چاہیے؟ عیسائیاں دا کی تعلق ہے وزیر اعظم ہونے دا جناب؟ مسلمان جڑے مر گئے، مسلمانوں دے اندر غیرت کوئی نہیں رہی، شرم کوئی نہیں رہا، انہاں تو کوئی دین منسوخ ہو گیا جی، عیسائیاں نو اسی سر تے چکی ہے، حضور آ گئے، اس واسطے تسی یہ ساری سجائی دنیا نو دسنا ہے حضور آ گئے، بس بات ختم ہو گئی، حضور آ گئے، این سینہ تان کے حضور دی بات کرو، اب حضور آ گئے، ابھی کس کا انتظار ہے جس کے بارے میں ایسے کرنا ہے آپ نے؟ حضور آ گئے، کلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں، لوح محفوظ کنواں روشن ہویاں، مثل کندیلاں وچ سفیلاں، نال چراغاں شمس گلیندے، اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں، غلام محمد ایو تمثیلاں، سمجھیاں بہت کلیلاں خاص خلیلاں۔ حضور آ گئے، سورج نصف النہار پر آ گیا ہے، اب موم بتی وہ بھی بجھی ہوئی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا وہ نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس واسطے مسلمان دلیر ہون، تسا نہیں حضور دی گل کرنی تو اور کنے گل کرنی؟ واہ جی واہ، اٹھو حضور کی بات کرنی ہے، حضور آ گئے، بات ختم ہے۔
ایتھے بک بک کر دیں جی صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لائیاں، اے لو نویں گل سنو، صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لائیاں، اے جناب فانوس صحابہ نے نہیں لایا، اے سوال ہے تہاڈا، اے سوال ہے اہل سنت تے صحابہ 4 جھنڈیاں نہیں لائیاں؟ کمینیو صحابہ تے اپنے پیو دا سر کٹیا ابو عبیدہ بن جراح، سر کٹ کے کنوں نب کے شاپر وچ بھی نہیں پایا، کپڑے وچ بھی نہیں بندھیا، ڈر بھی نہیں لگیا، پیو نو انج سر کٹے ہویا کنوں نب کے حضور دے سامنے آ گئے۔ حضور نے فرمایا ویحکا، فرمایا کدھر سر چائی پھرنا؟ فرمایا پیو دا سر ہے۔ فرمایا کیوں کٹے ہی؟ عرض کیتی گستاخی کیتی، کٹ کے لے آیا تواڈے سامنے۔ تساں بحیثیت مسلمان دسو مینوں یہ جواب دیو، جڑا پیو دا سر کٹ کے لے آئے سن، اے موم بتیاں صحابہ اندر چھپا کے رکھنیاں سن بھئی حضور تواڈے نہیں لانیاں سی؟ یہ گل ہے جی کوئی سوال ہے کرن والا؟ جڑا سب کچھ لے آئے انہاں 2 صدیق اکبر 2 دیگا نہیں سن پکانیاں۔ اقبال کہندا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار، بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ بات ختم ہے۔ حضور نال پیار کرنا ہے، ٹوٹ کے پیار کرنا ہے، انج پیار کرنا ہے جڑا میں ہن صحابی حضرت حذیفہ بن یمان، میں انہوں سے حدیث یاد ہے، میں نال تاں رکھنا جی لوگ کہندے نے کتھے لکھا ہوا، ہاں جی کیونکہ اس دور تسی کدی ویکھیا بھی موچی بھی دکان، موچی میرے سر دا تاج ہے حضور دا غلام، اے نہیں مطلب کوئی بیٹھے ہوئے تو کہ مولوی صاحب راتی میری توہین کر گئے، پیشے دا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ ایک فن ہے نا جتیاں گڑدا، ہوے حضور دا غلام تے اس دے پیراں دی جُتی دی جڑی خاک ہے نا مولوی خادم اس نو اس نال بنن واسطے تیار ہے، ہوے حضور دا غلام، ہاں اس واسطے کہ دل بمحبوب حجازی بستہم، زی جہت بیک دگر پہ وستہم۔ اقبال کہنا دل لان دی کوئی کائنات جاوے وہ حضور دی ذات ہے، بس پھر قیامت تک جڑا غلام بڑھیا اسی دے نال بھی دل لا لیا۔ تسی کدی ویکھیا بھی موچی بندہ ہوئے تے MBBS دا بار بورڈ لا کے بیٹھے ہوئے، یہاں سے علاج ہوتے ہیں، کدی سنے آج تک تسی؟ 420 دا کیس ہے، پہلا کلمہ بھی سیدھا پڑھنا نہ آوے تے ناموس رسالت ہوتے بہ کے گل کرے بندہ، پہلے دین پڑھ کے آ پھر گل کر محمد عربی دی شان دی۔ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا